کراچی چار مینار لین کی چڑیل، رات کی ہولناک کہانی۔ کراچی کی رات پر مونسون کے بادل بھاری ہو کر چھائے ہوئے تھے جب پہلی بار علی نے دروازے پر دستک سنی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ علی کا فلیٹ چار مینار لین کے پاس ایک پرانی عمارت میں تھا، ایک ایسی گلی جہاں پرانے گھروں اور ٹوٹے ہوئے دکانوں کی لمبی قطار تھی۔ عام دنوں میں اس وقت تک رکشوں کی آوازیں، چائے ہوٹل کی روشنی اور گلی کے شور نے زندگی قائم رکھی ہوئی تھی، مگر آج رات ایک عجیب سا سکوت پھیلا ہوا تھا۔ بارش کو گھنٹے گزر چکے تھے، مگر ہوا میں ابھی بھی گیلی مٹی کی بو تیر رہی تھی۔ پر دستک دوبارہ ہوئی، 3 ہلکی مگر واضح چوٹیں، نہ چور کی سی زوردار اور نہ ہوا کی سی بے ترتیب۔ علی نے پردہ ہٹایا اور باہر جھانکا۔ اسٹریٹ لائٹ کی ٹمٹماتی ہوئی زرد روشنی میں گلی بھیگی ہوئی چمک رہی تھی۔ پہلے تو کچھ نظر نہیں آیا، صرف ایک خالی سڑک خاموشی میں ڈوبی ہوئی۔ پھر اچانک اس کی نظر گلی کے دوسرے سرے پر پڑی، پیپل کے پرانے درخت کی طرف گئی۔ درخت کے نیچے ایک عورت کھڑی تھی، سرخ شلوار قمیض میں ملبوس، جیسے ابھی ابھی کسی طوفان سے نکلی ہو۔ اس کے بال لمبے، بھیگے ہوئے اور الجھے ہوئے، جنہوں نے اس کے چہرے کو تقریباً ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ سیدھی علی کی طرف دیکھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ علی کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس وقت کوئی عورت باہر کیوں کھڑی ہوگی؟ باجی آپ ٹھیک ہیں؟ علی نے آہستہ آواز دی۔ عورت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے بس آہستہ سے اپنی انگلی اٹھائی اور علی کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نیچے سے پھر 3 چوٹیں سنائی دیں۔ علی گھبرا کر کھڑکی سے ہٹا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس پرانی عمارت کی دیواریں تو پہلے ہی کمزور تھیں، دروازے تو بالکل معمولی تھے۔ اس نے فون اٹھایا تو سگنل اچانک غائب ہو گیا، ایک ایسی بات جو برسوں سے نہیں ہوئی تھی۔ پھر آواز آئی جس نے اس کی سانس روک دی، کھرچنے کی آواز، جیسے کوئی لمبے سخت ناخن دروازے پر رگڑ رہا ہو۔ دروازہ کھولو، ایک بھاری سی نم سی آواز آئی، میں کھو گئی ہوں۔ علی کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس کی دادی نے بچپن میں اسے چڑیلوں کی کہانیاں سنائی تھیں، بدروحیں، رات کو گھومنے والی، اکیلے لوگوں کو اپنا شکار بنانے والی۔ وہ کبھی یقین نہیں کرتا تھا اب تک۔ کھرچنے کی آواز رک گئی، سناٹا، پھر قدموں کی دھمک، آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی پہلی منزل پر اس کے دروازے تک۔ علی نے گھبرا کر کرسی اٹھائی اور دروازے کے پیچھے پھنسا دی۔ باہر سے اچانک زور کا دھکا لگا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، جس سے پورا دروازہ ہلنے لگا۔ مجھے اندر آنے دو۔ وہی خوفناک آواز، اب انسانوں جیسی نہ رہی۔ دروازے کے نیچے کے خلا میں سے لٹکتے بال اندر رینگنے لگے، لمبے بھیانک سانپوں کی طرح بل کھاتے ہوئے۔ علی چیخا اور پیچھے بھاگا۔ اسی لمحے لائٹ بری طرح جھپکی اور بجھ گئی۔ گہری تاریکی میں دروازہ ٹوٹنے کی آواز گونجی۔ کچھ اندر گھسا، کچھ جس کے جوڑ ٹوٹے ہوئے جیسے الٹے سیدھے زاویے پر موڑ رہے ہوں۔ اس کے بال فرش پر پھیل کر سائے کی طرح آگے بڑھتے ہوئے علی کی طرف لپکنے لگے۔ اندھیرے میں آخری چیز جو علی نے دیکھی وہ اس کا چہرہ تھا، بری طرح بگڑا ہوا، آنکھیں خالی اور ہونٹ غیر انسانی حد تک پھیلے ہوئے۔ چڑیل اسے ڈھونڈ چکی تھی اور چار مینار لین پر پھر سے خاموشی ہو گئی۔